بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون نے پوچھا، جب سے میرا بچہ ہوا ہے میں نماز کی پابندی نہیں کر پا رہی ہوں، میں کس طرح اپنی نمازوں کی پابندی کر سکتی ہوں؟ آپ کو ہر قیمت پہ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اسلام میں نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ یہ بہانہ آپ کا قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ پابندی کیسے کرنی ہے یہ تو آپ بہتر جانتی ہیں۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ۔ بچے کو مصلی پہ سامنے واکر میں لٹا لیں اور فرض پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، کسی بھی طرح سے کریں یہ۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میری عمر 20 سال ہے اور میں کچھ صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، مدرسے میں دے دیں، مسجد میں لگا دیں، اور کوئی کنواں کھدوا دیں یا کسی یتیم خانے میں دے دیں، لیکن آپ کی عمر ابھی کم ہے تو بہت بڑا اماؤنٹ خرچ نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ جذبات میں آ کے ایسے اس عمر کے بچے بہت پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف بلوغت کے ساتھ ساتھ آنست منہم رشدن، کہ سمجھداری بھی پیدا ہو گئی ہو، تو پھر مال کو حکم دیا ہے کہ ان بچوں کے حوالے کرو۔ تو 20 سال کی عمر ابھی سمجھداری کی عمر نہیں ہوتی، تو بہت بڑا اماؤنٹ آپ خرچ نہ کریں ابھی۔ بہت بڑا اماؤنٹ جب شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، آپ کو پیسوں کا پتہ چلے کہ پیسوں کی کیا ویلیو ہے، کتنا رکھنا ضروری ہے، کتنا صدقہ، اس کے بعد جا کے کریں۔ تھوڑا بہت اماؤنٹ آپ ضرور خرچ کریں ابھی۔ اچھا بھائی، فرید خان انڈیا رامپور سے، کیا اپنے لیے اللہ سے جنت مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں مانگ سکتے بھائی؟ اللہ سے تو جنت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو جنت کا وارث بنا دے، جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں اور اللہ سے جنت بھی مانگتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، تو مانگنی چاہیے اللہ سے جنت۔ قبر کی ہولناکی کی کیا حقیقت ہے؟ 100% حقیقت ہے، صحیح احادیث سے قبر کا عذاب اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، ان اعمال سے بچا کے رکھے جو عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میری ایک پڑوسن ہے جو گوہر شاہی کی فالوور ہے، اب ان کے ساتھ کھانا پینا اور میل جول رکھنا صحیح ہے یا ختم کر دینا چاہیے؟ ضرورت کا تعلق رکھیں، زیادہ فری نہ ہو۔ کیا مغرب کے وقت دروازے بند کر دینے چاہیے؟ مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نکلنا ایک حدیث میں ناپسند کیا گیا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ بچوں کو مغرب سے عشاء کے دوران گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اس پر میں تفصیلی ریکارڈ کروا چکا ہوں کلپ، وہ دیکھ لیے گا۔ آفتاب خان انڈیا سے، دن میں کئی بار، اچھا اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا احتیاط سے تعلق ہے۔ آفتاب خان انڈیا سے، دن میں کئی بار ہم بستری کرنے سے کیا ہر دفعہ غسل کرنا پڑے گا یا ایک ہی دفعہ کافی ہوگا؟ نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر کئی بار ہم بستری کی ہے تو ہر دفعہ غسل نہیں ہے، آخری میں جو ہے وہ نماز سے پہلے کر لے تو پاک ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہ جن میں 2 دفعہ کسی نے ہم بستری کی، جیسے عشاء اور فجر کے درمیان 2 دفعہ ہم بستری کی ہے تو 2 غسل واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے ایک غسل کر لے تو دونوں کی طرف سے، دونوں ناپاکیوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ محمد ندیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کیا ہو اور اسے الگ کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ پارٹنرشپ میں جب چاہیں ختم کر سکتے ہیں، اپنے پارٹنر سے آپ بولیں بھائی میرا کاروبار ختم کرو، البتہ اگر ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 5 سال سے پہلے کوئی بھی شریک جو ہے، پارٹنر جو ہے، اسے کاروبار ختم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا 10 سال سے پہلے، تو پھر اس مدت کو تک معاہدے کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا تو جب چاہیں الگ ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر پارٹنر کے الگ ہونے سے کاروبار کو، پورے سیٹ اپ کو دھچکا لگ رہا ہو بہت خطرناک قسم کا، تو پھر اس طرح سے شرکت کو ختم کیا جائے گا کہ کاروبار کو بڑا نقصان نہ ہو۔ تو وہ پھر کوئی اسپیسیفک کسی کا بزنس ہو، کاروبار ہو، تو وہ اس کی تفصیل بتا کے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ عورت کا میک اپ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ اشاق اورنگزیب انڈیا سے، انسان پر آنے والی مصیبت اس کی بدعمالی کی وجہ سے ہے یا اللہ آزما رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ اگر مصیبت آنے سے دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا خیال آ رہا ہے، تو یہ مصیبت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور زیادہ بیزاری پیدا ہو رہی ہے، نمازوں سے اور دور ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک تھرمامیٹر ہے، معیار ہے یہ ناپنے کا کہ یہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جب عذاب ہوتا ہے نا تو انسان اس میں
مصیبت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اور دور ہو جاتا ہے اور برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو۔ قاری کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ مارنا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے، اس پہ بالکل سختی سے پابندی ہونی چاہیے۔ اور آپ لوگ نگرانی کیا کریں اپنے بچوں کو، جب مدرسے میں یا اسکول میں بھیجتے ہیں ان کو پہلے بتا دیں قاری صاحب صرف اس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس کی باڈی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مارنا تو بہت آگے کی بات ہے، یہ بہت ہی فضول کام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے قاری مارتے پیٹتے ہیں، لیکن بہت سے قاری جنگلیوں درندوں کی طرح مارتے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہڈی تک توڑ دیتے ہیں وہ بچوں کی، تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، شکایت بھی نہیں لگا رہے ہوتے۔ اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں جو اسکول ٹیچر ہیں وہ بھی یہی جلات بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈنڈوں سے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانے کی بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اتھارٹی صرف اس کے باپ اور اس کی ماں کو ہے، یا اس کے چچا ماموں جو بہت ہی قریبی ہیں، وہ بھی اعتدال کے ساتھ، وہ بھی بے اعتدالی کے ساتھ نہیں۔ باقی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بچے پہ مارنا دور کی بات، میں بار بار بتا رہا ہوں، ہاتھ لگانے پیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بھائی باڈی کو ٹچ ہی نہیں کرنا ہے۔ بچہ وہاں بیٹھے گا فاصلے کے ساتھ قرآن سنائے گا، اور اگر آپ کہتے ہو بچہ سختی کے بغیر پڑھ نہیں رہا تو ماں باپ کو بتا دو میرے بس کا نہیں ہے، مجھ سے نہیں پڑھ رہا ہے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو ماروں گا نہیں میں۔ اور یہ بیکار باتیں ہیں، قاری لوگ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو مار مار کے جنگلیوں کی طرح کوٹ کے۔ بعض قاری، سارے نہیں ہوتے ایسے، ہم نے بھی پڑھا ہے قاریوں سے، اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا انہوں نے، اپنے بھائی سے پڑھا ہم نے، اور مدرسوں میں بھی ہم نے دیکھا بہت اچھے اچھے قاری بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان کی نسل میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہ آ گئے اب اٹھ کے، بہت جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں، بہت مارتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مارے بغیر بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ انہوں نے خود جنگلیوں کی طرح مار کھائی ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ میں نے بہت تجربہ کیا، میں نے چھوٹے بچوں کو بہت پڑھایا ہے، یہ تو اب میں جامعۃ الرشید میں بڑی کلاسیں پڑھا رہا ہوں نا، مجھے کیونکہ وہاں ٹیچنگ میں 25 سال ہو گئے مجھے ٹیچنگ کی لائن میں، تو اب جا کے بڑی کتابیں، جب ظاہر ہے مدرسے میں ٹائم گزرتا ہے تو پھر بڑی کتابیں ملتی ہیں، ورنہ ہم نے تو بچوں کو پڑھایا ہے۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی مارا ہو، سب ماشاءاللہ پڑھ کے دیے، سب کے نمبر اچھے آتے تھے۔ تو اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، اپنا دماغ خراب ہوتا ہے ٹیچر کا، اور وہ اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو محبت سے ہنس کھیل کے پڑھائیں، تھوڑا سا روب رکھیں، بس آپ کی آواز میں روب ہونا چاہیے، اسی سے بچہ تھوڑا سا بیٹھا رہے آرام سے۔ تو اور بچے کو تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایسے شوق سے پڑھتے ہیں، جب 2 4 بچے بیٹھے ہوں تو مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کوئی قاری بچے پہ ہاتھ اٹھائے، اور اس کے یہ کہ شرعاً جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں نہ پڑیں، اس زمانے میں بہرحال ناجائز ہے۔ کیمرے لگوائیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے، اور بہت سخت پنشمنٹ رکھیں اس پہ۔ بھائی مارنا دور کی بات، تو نے یوں کیوں پکڑا اس کو، یہ تیرا کیا لگتا ہے بچہ، تو یوں کیوں پکڑ رہا ہے بچے کی چٹکی کیوں لے رہا ہے، تو پیار کیوں کر رہا ہے بچے کے چہرے پہ؟ یہ بہت سختی کرنی پڑے گی اس زمانے میں، کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ شہوت پرستی کا دور ہے، یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے۔ شادیاں ہوتی نہیں ہیں، اور فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ہر آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے، شادیاں کرتے نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو جب پورے ٹھرکی بن چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے شادی کرتے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی ٹھڑکیں ختم نہیں ہوتی ان لوگوں کی۔ تو وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پھر فحش فلمیں، پھر میڈیا پہ سب چیزیں شہوت کو برانگیختہ کر رہی ہیں، پھر جب ٹیچر کے سامنے آ کے پیارے پیارے سے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ٹھڑک وہاں پوری کر رہا ہوتا ہے اپنی، اور کبھی پیار کر رہا ہوتا ہے، کبھی گود میں بٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی بھی دیکھیں اس کو ویسی کی تیسی کر دیں۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جب لے کے جایا کریں نا سفر میں، تو ان کی بھی کیئر کریں۔ آپ کے دوست فری ہو رہے ہیں، بچے کو گود میں بٹھا رہے ہیں، آپ بولیں بھائی ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ نیک انسان ہو، لیکن یہ گود میں بٹھانا ٹھیک نہیں، نیچے بٹھائیں آپ اس کو۔ اس میں وہ آپ کو بد اخلاق کہے کچھ بھی کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو بچے کو کبھی نہ کسی کے گود میں بیٹھنے دیں، نہ بالکل ایسے اس کو جو ہے وہ پیار کرنے دیں گال پہ اور چٹکیاں لینے دیں۔ یہ پیار کرنا ہے بس سر پہ ہاتھ رکھو کافی ہے اتنا، اور مسافہ کرو بس۔ ہاں بہت چھوٹا بچہ ہو، جیسے 2 سال کے 2.5 سال کے چھوٹے گود والے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 7 سال 8 سال یا 6 سال کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان سب میں احتیاط ضروری ہے۔ میں نے بہت دیکھا ہے بچوں کو قاری لوگ مارتے بھی ہیں، اور جو ہے بہت بعض قاری، ظاہر ہے سب نہیں ہوتے، بار بار یہ لفظ میں دہرا رہا ہوں، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ آپ کے سوال کا یہ نکلا، آپ نے جو پوچھا قاری کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں، جواب یہ ہے کہ مارنا تو دور کی بات، ہاتھ ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے اس زمانے میں، لگانا بھی ہاتھ جائز نہیں ہے۔
میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں سے مسجد 1.5 کلومیٹر دور ہے، اور میرے پاس بائک نہیں ہے، مجھے پیدل جانا پڑتا ہے، اور عصر مغرب اور عشاء کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ میرا سارا وقت راستے میں چلا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر میں گھر میں عصر مغرب عشاء ساتھ پڑھ سکتا ہوں، اگر گھر سے مسجد بہت دور ہے تو مجبوری میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کافی ٹائم سے گھر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھر بک نہیں رہا، کافی عرصے سے خالی ہے، وہاں کافی سخت اثرات ہیں، بہت سخت رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ میرے شوہر گھر بیچ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم کافی پریشان ہیں، اس کا توڑ بتا دیجئے، گھر سے جنات شیاطین ختم ہو جائیں۔ آپ کے گھر میں کوئی جنات شیاطین نہیں، آپ لوگ ہی ہیں گھر کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اب آپ کیا ہیں؟ میں تو آپ کو انسان سمجھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ایک دفعہ کھوپڑی میں یہ بات آ جائے نا، وہم بیٹھ جائے کہ میرے گھر میں جن چڑیل بھوت ہیں، تو پھر جن بھی نکلیں گے، چڑیلیں بھی نکلیں گی، بندر کے پنجے بھی نظر آئیں گے، خون کی چھینٹیں بھی نظر آئیں گی۔ تو آپ صرف یہ کر لیا کریں، سورہ بقرہ ختم کیا کریں گھر کے اندر برکت کے لیے۔ نحوست اگر اللہ بالفرض کوئی ہو بھی تو ختم ہو جائے گی، تو سورہ بقرہ کا ورد کر لیا کریں، اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے، نہیں، سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ سود کے پیسے بس ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر دیں بس، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا، کسی بھی خیر کے کام میں ڈال دیں۔ عبداللہ صاحب مردان سے، اگر کوئی کمپنی اپنے گاہک کو اپنی پروڈکٹ اس شرط پر دے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر کپڑا دیتا ہوں 1000 روپے میں، اور آپ نے اپنا منافع شامل کر کے آگے بیچ دینا ہے، تو اس طرح منافع جائز ہے یا نہیں؟ مطلب سامان پر ہمارا قبضہ نہیں، مگر کمپنی مکمل اجازت دیتی ہے آگے بیچنے کی، اگر یہ جائز نہیں تو اس قسم کے کاروبار کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جائز ہے، آپ کمپنی کے کمیشن ایجنٹ بن کے بیچ رہے ہیں کہ بھئی میرا کپڑا نہیں ہے، کمپنی کا کپڑا آپ بکوا رہے ہیں اور اپنا ایک پروفٹ رکھ رہے ہیں اس میں، تو پروفٹ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 1000 روپے کے اوپر جتنا رکھیں آپ رکھیں، بہتر یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھئی ٹھیک ہے، ہم اس کو جتنے میں بیچوں گا میں، اس میں اتنی پرسنٹیج میری ہوگی، پرسنٹیج طے کر لیں آپ، یا یوں کر لیں کہ بھائی یہ کپڑا 1000 کا ہے تو میں 1200 میں بیچوں گا، 200 میرے ہوں گے اور 1000 آپ کے ہوں گے۔ اور تیسری صورت یہ بھی گنجائش ہے اس کی بھی کہ 1000 سے اوپر جتنا بکا وہ میرا، باقی سارا آپ کا، یہ ناپسندیدہ ہے لیکن گنجائش اس کی بھی ہے۔ اگر باپ سگی نابالغ بیٹی کے ساتھ، اف، توبہ توبہ توبہ، یہ آج کل مسئلہ یہ ہو رہا ہے، وہی بات ہے، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، مرد میں ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ بیوی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس میں دلچسپی مرد کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان نہیں بلکہ وہ درندہ بن جاتا ہے، کبھی بہوؤں پہ نظریں ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی بہن پہ، کبھی بیٹیوں پہ۔ ایسے درندے لوگوں کے حالات پھر ہمارے سامنے آتے ہیں تو بد دعائیں نکلتی ہیں بے شرموں کے لیے، بے غیرتوں کے لیے۔ تو بیٹی کو چاہیے ایسی صورت میں باپ سے فوراً علیحدگی اختیار کر لے، بہو ہو تو اس کا تو رشتہ ہی حرام ہو جاتا ہے، اور باپ بیٹی کا بھی اگر ایسا ریلیشن ہو جائے تو اس باپ پر اس بیٹی کی ماں بھی حرام ہو جاتی ہے، خوب سمجھ لیں۔ تو لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تفصیل لکھ کے مسئلہ پوچھیں کسی قریبی مفتی سے جو ریلائبل مفتی ہو۔ تو لیکن بیٹی کو ایسی صورت میں چاہیے فوراً گھر سے نکل جائے، اور ایسے باپ سے دوری اختیار کر لی جائے۔ باقی اس باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے ہدایت کی، اور مر جائے تو مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، مر جائے تو زیادہ اچھا ہے ایسا باپ۔ کیا ہم اپنی بلیوں کو نیوٹر یعنی نہ مذکر نہ مؤنث کروا سکتے ہیں؟ اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کروا لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کو حقوق جب تک وہ معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے، تو اگر میں پکی توبہ کر لوں مگر ماضی میں جو بندوں کے حقوق تلف کیے اور وہ بندے دنیا سے چلے گئے یا ان کا پتہ ہی نہ ہوتا، اس صورت میں میری توبہ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو حقوق ان کے تھے، پیسوں کا لین دین تھا، وہ پیسے دینے پڑیں گے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ پیسے ان کے وارثین کو دیں، جتنی گنجائش ہے وہ کریں آپ۔ تو جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں، جو نہیں ہو سکتا پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری شادی 19 فروری 2021 میں ہوئی تھی، اس وقت دین کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، میں نے سنا کہ مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ میری بیوی خود کو مسلم کہتی ہے مگر شرکی عقائد رکھتی ہے، مزاروں میں دفن بزرگوں سے مدد مانگتی ہے، اب اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز، روزہ، قیامت کے دن کے بارے میں اور بھی شریعت کے بڑے بڑے ارکان کا صاف صاف لفظوں میں انکار کرتی ہے، اس صورت میں کیا میں بغیر تجدید ایمان اور بغیر تجدید نکاح کے رہ سکتا ہوں؟ اگر وہ تجدید ایمان کے لیے راضی نہ ہو تو کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟
آپ اسے توبہ کی تلقین کریں اور بولیں قبروں سے مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر اس کو، اگر مان جاتی ہے تو اس نکاح دوبارہ کریں، اور اگر نہیں مانتی تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے اس کے ساتھ رہنا اور میاں بیوی والا ریلیشن پھر حرام ہے، ناجائز ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، پہلے کوشش کریں کہ مان جائے، دلائل دیں گے انشاءاللہ مان جائے گی، اپنا گھر خراب نہ کریں بلا وجہ زبردستی۔ جعفر اقبال ہنگو سے، مجھ سے میرے دوست نے 5,000 روپے ادھار لیے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں کر رہا۔ وہ میں بتا چکا ہوں نہیں کرے گا واپس۔ کیا میں اس کی دکان سے اس کے 5,000 روپے کے بدلے میں کوئی سامان لے سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ پیسے نہیں دے رہا۔ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ تو جائیں کچھ چیز لے کے آ جائیں جو 5,000 کی ہو۔ اگر مرد اپنی بیوی کو بات بات پر یہ بولے کہ میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چلی جاؤ اپنے گھر، تمہیں پیپر دے دوں گا، ایسی صورت میں مرد اور عورت کے لیے کیا ہدایات ہے؟ ان الفاظ سے طلاق تو نہیں ہوئی، یہ تو طلاق کی دھمکی ہے، طلاق نہیں ہے۔ باقی مرد کو چاہیے یہ باتیں نہ کرے، اپنے جھگڑوں کو حل کریں، میاں بیوی خاندان والوں کو بلائیں اگر آپس میں حل نہیں ہو رہے۔ بغیر نیت کے بیوی کو مہر دینے سے مہر ادا ہو جائے گا یا پھر اسے دینا ہوگا؟ بغیر نیت کے بھی مہر ادا نہیں ہوتا، اور بیوی کو بتائے بغیر دینے سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں گے کہ مہر کی رقم دے رہا ہوں اور وہ ایز اے مہر ایکسیپٹ کرے گی تو وہ ادا ہوگا، ورنہ تو ہر آدمی بیوی کو جیب خرچی تو دے رہا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے بولے کہ بیگم میں نے جتنی پاکٹ منی دی تھی وہ سارا مہر ہو گیا، تو بیگم بولے گی ہم تو مہر سمجھ کے نہیں لیتے رہے اس کو۔ تو جب مہر دیا جائے، اس کو بیوی کو بتایا جائے کہ یہ بیگم میرے ذمہ جو مہر کی رقم تھی یہ میں دے رہا ہوں، اور اب مہر ختم ہو گیا۔ تو جب تک یہ اس طرح وضاحت نہیں کرے گا وہ رقم مہر نہیں کہلائے گی، وہ گریبی کہلائے گی۔ کیا بہنوئی اور سالی اور گھر والی ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ سالی کا پردہ ہے بہنوئی سے، تو جائز نہیں ہے ایک ساتھ رہنا۔ اگر زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہے تو اس دور میں 5,000 روپے تولہ سونا تھا اور اب تقریباً 3 لاکھ روپے تولہ ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ روشنی کس پہ ڈالنی ہے؟ آپ نے تو رپورٹ پیش کی ہے کہ اس وقت ایسا تھا، اب ایسا ہے۔ آپ شاید اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 5,000 روپے تولہ سونا تھا اور اس وقت آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اب پرانی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کس قیمت پہ دیں گے؟ تو اگر خالی سونا ہی تھا آپ کے پاس اور 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو سونے کی موجودہ ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم تھی تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے، تو پھر قیمت کے حساب سے دیں گے۔ یعنی اس وقت سونے کی جو قیمت تھی وہ کم تھی تو اسی قیمت کا 2.5% دینا پڑے گا آج آپ کو۔ میں نو مسلم ہوں، 6 سال پہلے مسلمان ہوا تھا تو ترنت نماز فرض ہو گئی تھی۔ ترنت بولے تو فوراً۔ 1 سال مجھے نماز سیکھنے میں لگ گیا تھا، تو کیا مجھے قضائے عمری پڑھنی پڑے گی؟ بہت ٹینشن میں ہوں۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیکھنے میں ٹائم لگا، تو جس طرح بس ارکان بھی اگر ادا ہو گئے تھے نا، جیسے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی لیکن آپ سورہ فاتحہ سیکھ رہے تھے، اور جتنی سیکھتے تھے اتنی پڑھ لیتے تھے، قیام کر لیتے تھے، رکوع کر لیتے تھے، 2 سجدے، جو یعنی جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے بیسک ارکان، تو آپ کی نماز ہو گئی۔ کیونکہ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے نا تو جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگتا ہے تو وہ سیکھنے والا ٹائم میں شرعاً وہ معذور ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ رکعتیں اور سجدے پورے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر رکعتیں بھی پوری نہیں تھیں، کیونکہ رکعتیں سیکھنے میں تو ٹائم نہیں لگتا نا، جیسے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں آپ نے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اب 2 رکعتیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے تو کرنے ہی پڑیں گے۔ سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تحیات کو سیکھنے میں اور سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس سیکھنے میں جو ٹائم لگا تو اس میں جس طرح بھی آپ نے پڑھ لی آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ تو جو نمازیں پڑھ لی ہیں جیسے تیسے بھی پڑھی ہوں ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھی نہیں سرے سے تو وہ تو بہرحال آپ کے ذمے ہیں، پھر اس پہ توبہ استغفار بھی ضروری ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو نماز میں کتنا حصہ سکھا دینا چاہیے فوراً، یہ خوب سمجھ لیں۔ جیسے اسلام میں داخل ہو اس کو سب سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہو، جیسے کوئی غیر مسلم عصر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو فوراً بتا دیں بھائی اب عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تو کیسے پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے اس کو تو نہیں آتی، اس کو وضو کرا دیں، بھائی اس طرح سے وضو کرنا ہے، اور یہ بتا دیں عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعتوں میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں، اس طرح سے اتنا بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور پھر اس طرح سے نماز پڑھ لے۔ ہاں ٹائم اس کو لگے گا سورہ فاتحہ سیکھنے میں، تو سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم کو یاد کرائی جائے گی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے
تو پھر اس کو مختصر سی کوئی قرآن کی صورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر یہ یاد کرا دیں، یا قل هو اللہ احد یاد کرا دیں. اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اس کو التحیات یاد کرا دیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ یاد کرا دیں. اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت باندھنی اللہ اکبر کہہ کے، اور نماز ختم کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا اس کو آ گئی نا تو بس فرض ادا ہو جائے گا اس کا. پھر بے شک رکوع سجدے کی تسبیحات نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس سے. رکوع سجدے کی تسبیحات سیکھتا رہے گا آرام سے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. تو نماز کا جو ایک ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے نا، وہ اتنا سیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو، آپ نے کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہنا ہے بھائی ابھی والی نماز پڑھو، وضو کرا دیں، بہتر تو یہ غسل کرا دیں اس کو. سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا غسل کا حکم دیتے تھے. تو اگر حالت جنابت میں ہے تو پھر تو غسل فرض ہے، تو غسل کرا دیا اس کو، اور فوراً بولا بھائی آپ نے اب وقتی نماز پڑھنی ہے کیونکہ نماز قضا نہ ہو. اب وہ کیسے پڑھے گا؟ آپ بتا دیں بھائی عصر کی نماز ہے 4 فرض پڑھ لو. بھائی مجھے تو فاتحہ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، فاتحہ سیکھتے رہنا، ابھی صرف ایسے کر لو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کر لیں اس کو، پھر تو بولیں بھائی بس اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور امام جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہو. اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے. یہ 2 لفظ تو فوراً سکھا دیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ سکھا دیں اس کو، اور قل اللہ احد سکھا دیں، اور التحیات سکھا دیں. تو ساری زندگی اتنی بھی پڑھتے رہے گا نا تو نماز اس کی ہو جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں؟ کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں. حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے. حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے، باپ مجھ سے محبت کرے، ماں مجھ سے محبت کرے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو شوہر کے لیے جائز ہے. یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر تو کوئی وظیفہ کچھ بس دعا مانگے اللہ سے، بہتر تو یہی ہے. تو یہی ہے بس. اگر سسرال میں رہنے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہوں اور الگ رہنے کی یا مسائل حل ہونے کی کوئی صورت بھی نہ نظر آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں طلاق کی طرف جانا چاہیے؟ کن صورتوں میں کمپرومائز کرنا چاہیے؟ کیا سوچ کر صبر کرنا چاہیے؟ ہر صورت میں کمپرومائز کرنا چاہیے. صرف ایک صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی اتنا زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا مشکل ہو، ایک دوسرے کو مار دھاڑ شروع ہو جائے، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں، ڈپریشن کی گولیاں شروع ہو جائیں. یہ حالت اگر ہو گئی ہے تو پھر الگ گھر لینا چاہیے. وہ بھی نہ ہو تو پھر علیحدگی کی طرف جانا چاہیے. جب تک ایسی کنڈیشن نہ ہو تو کمپرومائز ہی کرنا چاہیے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. شروع میں سب کے یہاں جھگڑے ہی ہوتے ہیں آج کل، تو اس لیے کمپرومائز ہی کرنا چاہیے، علیحدگی کی طرف نہ جائیں. علیحدگی کی صورت میں مسائل اور کم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں مسائل. کیا بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں. روزانہ 160 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر شہر سے باہر نکل کے 160 کلومیٹر جانا ہے تو 78 کلومیٹر جانا کا ارادہ ہو تو سفر مسافر کہلاتا ہے ایسا آدمی. تو 160 تو 78 سے زیادہ ہے. تو جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلیں تو آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، لیکن مغرب کی نماز اور وتر پورے ہوں گے. پردہ میں رہ کر بیڈمنٹن وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ جی کھیل سکتے ہیں، لیکن مردوں کے سامنے نہ کھیلیں. خواتین انڈور گیم کھیلیں، اور ان کے لیے حکومت کو بھی چاہیے ایسے انڈور گیمز کا انتظام کرے. آج کل گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں. پہلے زمانے میں تو گاؤں میں گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، خواتین کی واکنگ اچھی خاصی ہو جاتی تھی، پھر سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا، ادھر جانا ادھر جانا. گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہے. آج کل فلیٹوں میں خواتین رہتی ہیں، گھر میں رہ کے پھر کھاد اسی اسپیڈ سے رہی ہیں، تو وہ صحت بیماریوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. یعنی بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں، صحت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے لیے ایسی جگہیں بنائے جہاں وہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع ملے. جم ہونے چاہیے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ، اس میں موبائل لے جانے کی پرمیشن نہ ہو، اور پارک ہونے چاہیے جہاں وہ واکنگ کر سکیں، جاگنگ کر سکیں، جس میں صرف خواتین الاؤ ہوں. پہلے گورے اس کا خیال کرتے تھے جب تک ان کا فیملی سسٹم تھا. میں کسی کنٹری میں گیا، مجھے یاد نہیں، شاید آسٹریلیا میں، وہ پرانے دور کے گوروں کے پارک بنے ہوئے ہیں جس میں صرف خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اجازت تھی. یعنی گورے بھی کسی زمانے میں غیرت مند ہوا کرتے تھے
کہ وہ پارک صرف خواتین کے لیے تھے کہ خواتین یہاں جاگنگ کریں گی, کسی مرد کا داخلہ یہاں ناجائز ہے. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا, اب تو مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کمبخت ہی ہے, شی ہے, کیا ہے. تو ورنہ چند سال پہلے تک انگریزوں میں بھی ان چیزوں میں بڑا خیال تھا, اب بھی ہوگا بعض جگہوں پر. تو لیکن ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, یہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی نقشہ پاس ہو کسی ریزیڈینشل ایریا کا, تو اس میں جیسے مسجد ہوتی ہے, جیسے کوئی پارک ہوتا ہے, تو اس میں وہاں یہ بھی ہو کہ بھئی خواتین کے لیے بالکل الگ. لوگ بناتے ہیں فیملی پارک, فیملی پارک الگ چیز ہے. فیملی پارک میں تو میاں بیوی آ رہے ہیں نا, تو کسی اور کی بیوی جاگنگ کر رہی ہے تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو. تو وہ پارک ہی صرف لیڈیز کے لیے ہو, چھوٹے بچے اور لیڈیز, اس میں مردوں کا داخلہ ہی غلط ہو اور پورا کورڈ ہو وہ, تو تاکہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی وہاں پہ کر سکیں. ورنہ یہ بیماریوں سے جو حال آج کل ہو رہا ہے, شوگر, بلڈ پریشر اور بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. اور جن کو جم جانا ہوتا ہے, وہاں جم کا ماحول ایسا بیہودہ ہوتا ہے, وہاں اچھی بھلی پردے دار خواتین جا کے خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں کا, اور دیندار لوگوں کو چاہیے ایسی چیزوں میں خود بخود خود آگے بڑھیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کو ایکسرسائز کا ڈاکٹر نے بتایا ہے, اور وہ گھر میں, ظاہر ہے مالداروں کے یہاں خاص طور پر سارے کام ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑے پڑے بیمار ہونے لگی ہے. تو جم جو ایسے ہوتے ہیں اس میں کو ہوتے ہیں, اس میں لڑکے بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا, آپ جم بناؤ ایک, یا چندہ کر کے یا لوگوں سے کلیکشن کر کے, بھائی ہم اپنے علاقے میں خود اپنی پردہ دار خواتین کے لیے ایک جم بنا لیتے ہیں. ہم اس کو بے شک سورس آف انکم بنا لیں آپ, پھر سورس آف انکم بنانا ہے تو پھر چندے پہ نہیں ہو, پھر وہ شرکت پہ ہو اور اپنا پیسہ انویسٹ کریں. اور اگر سورس آف انکم نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پھر چندہ کر کے ایک بنا لیں بھائی, کہ بھائی سب محلے والوں کی ایک ضرورت ہے, خواتین اور بچوں کے لیے ایک الگ ایسی جگہ بن جائے. تو اس طرح محلے والوں کو محلے کی سطح پہ یہ چیزیں اپنے علاقوں کے لیے خود سوچنی چاہیے. سوچتے ووچتے نہیں ہیں, بس آج کل گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا ہے, گورنمنٹ پھر کہاں کرتی ہے. میں شوگر کی مریض ہوں, وضو قائم نہیں رہتا, کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تیمم کا طریقہ بھی بتا دیں. جن کا وضو باقی نہیں رہتا, بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں, ان پر میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں مفتی طارق مسعود لکھ کے, کہ جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہو یا پیشاب کے قطروں کے مریض ہوں تو وہ کیسے وضو کریں. تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل سے میں نے حکم بیان کیا ہے شریعت کا. کیا کسی کی مدد کے لیے کالا جادو کیا جا سکتا ہے؟ کالا جادو حرام ہے. حافظ ارمان انڈیا سے, میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور یہ بات میں نے اپنے دوست کو بتائی, اور چھوٹی سی بات پر اس نے یہ بات اس کے گھر پر بتا دی. تو مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ یہ کیسا شخص ہے. پاگل آدمی ہے, آپ کے راز اس نے فاش کر دیا, غلط کیا اس نے, آئندہ اس پہ اعتماد نہ کریں, بس یہ ایسا شخص ہے یہ. اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے محبتوں کو بتا بتا کے, جب آپ کا اس سے لڑکی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے تو محبت ہو گئی نہیں ہوگی, کیا اس سے لینا دینا کیا ہے. آپ بے تکلف دوستوں میں آدمی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے, لیکن اس نے غلط کیا, آپ کا راز فاش کر دیا. میں نے اس سے میں ایک لڑکے کو مارنے کی قسم کھائی تھی, تو کیا آپ توبہ کر سکتے ہیں یا ماروں اسے؟ آپ نہیں مارو بھائی, ناجائز چیز پہ قسم کھائی ہے تو وہ قسم توڑنا لازم ہے. باقی آپ نے اگر ٹائم متعین کیا تھا کہ اتنے دن کے اندر اندر ماروں گا اس کو, تو پھر جب اتنے دن گزر جائیں اور نہیں ماریں تو قسم کا کفارہ ادا کریں اور ماریں نہیں. اور اگر ایسے ہی کہا تھا میں اس کو نہیں ماروں گا, کوئی ٹائم متعین نہیں کیا تھا, تو پھر قسم ٹوٹے گی آپ کی موت کے وقت یا اس کی موت کے وقت, کیونکہ اس وقت پھر قسم کا یعنی امکان ہی ختم ہو جائے گا نا. تو پھر آپ نے وصیت کرنی ہے کہ میں نے چونکہ قسم کھائی تھی اس کو ماروں گا, اور اب شریعت نے مارنے کو ناجائز قرار دیا ہے, تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قسم کا کفارہ ادا کیا جائے, کیونکہ مرنے کے بعد قسم ٹوٹے گی. ملازمت کی جگہ پر وضو کرتے ہوئے کیا رائٹ فٹ یعنی دایاں پاؤں پہلے دھو کر پھر پیپر ٹاول سے خشک کر کے موزے پہن لیے جائیں اور پھر جوتا پہن لیا جائے, اور اس کے بعد یہی کام لیفٹ فٹ کے ساتھ کیا جائے, کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا یا آمنہ؟ آمنہ تھا, میم کے نیچے زیر, سیدہ آمنہ. قبرستان میں بورنگ کروا کر پانی نکالنا کیسا ہے؟ جائز ہے. میرے شوہر نے مجھے زبردستی میری نند کے گھر ان کا کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, ان کے یہاں ڈیلیوری ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کر لیں, نند کے کام آ جائیں, وہ بھی رشتہ دار ہے, کل وہ بھی آپ کے کام آ جائے گی. ریلیشن بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں, اور ایسے موقع پہ تو خواتین ہی کام آتی ہیں نا. جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ساری خاندان کی خواتین ہی اس عورت کو سنبھالتی ہیں, جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے
یہ تو اخلاقیات کا تقاضا ہے. تو اگر آپ کے شوہر نے کہا ہے تو آپ کر لیں, بلا وجہ کی خامخواہ کی مخالفت نہ کریں. ہاں کوئی ایسا کام لگا دیا جو بہت ہی زیادہ سخت ہے, بہت ہی زیادہ ٹینشن والا کام ہے, تو الگ بات ہے, پھر شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی پہ اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری ڈالے. لیکن نارملی خاندانی لوگوں میں سب ایسے موقع پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو کرنی چاہیے. آدھے پاگل کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جب کوئی پاگل جتنا پاگل ہوتا ہے تو اسی حساب سے حکام کا مکلف ہوتا ہے. آدھا پاگل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, خیر جب وہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کے حکام کا وہ مکلف ہوتا ہے, اور جس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تو وہ مرفوع القلم ہے, اس وقت کے بارے میں اس سے حساب نہیں ہوگا. تو اگر جب دماغ کام کر رہا تھا اس وقت اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا. زکوٰۃ کے طور پر صرف نقد رقم ہی دی جا سکتی ہے یا سامان چیزیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمت فروخت کا؟ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا. جو چیز دے رہے ہیں دیکھا جائے گا یہ چیز اگر ابھی مارکیٹ میں بیچوں تو کتنے کی بکے گی. میاں بیوی آپس میں اگر طلاق کی باتیں کریں, بیوی کو طلاق کے بارے میں سمجھانے کے لیے, تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. نہیں جی, ایسے طلاق نہیں ہوتی. طلاق کے 3 سال بعد دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے, اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں. اچھا وطر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں. وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے, گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز, اس کی شریعت میں تاکید ہے. وطر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں. وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں. ہاں جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے, بہت بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے, تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں, ان کی نماز میں خلل آئے گا. کوئی بات نہیں, آنے دیں خلل, آپ نکل جائیں, کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے. کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا, ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے, جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا. ہم نے ساری کوششیں کی, پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بھائی. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے. اب ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی, اور اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا. رشتہ دار منفی باتیں کر کر کے غم بڑھاتے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو بولو خدا کے عذاب سے ڈرو. تو آئندہ یہ احتیاط کریں, کوئی بھی بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں, خود سے فرض نہ کر لیں کہ گیس کا درد ہے. تو لیکن جو ہوا وہ ہو گیا, بس اب اس کو بھول جائیں. آپ کوئی زیادتی نہیں کی آپ نے, ابو کے لیے توبہ استغفار کریں, ان کی مغفرت کی دعا کریں. آئندہ بہرحال احتیاط کریں آپ. لیکن جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ منفیت پھیلا رہے ہیں. لوگوں کا کام ہوتا ہے طنز کرنا. ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہوتا ہے, اوپر سے یہ اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں. ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے, لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے. اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, اسلام قبول کرنا پڑے گا. ہاں پبلک کے سامنے اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ڈر کی وجہ سے تو اکیلے میں کر لے, لیکن یہ الفاظ اس کو زبان سے کہنے پڑیں گے کہ اللہ میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا اور میں اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. صرف یہ مان لینا کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور دل میں یقین ہو جانا کہ اسلام سچا مذہب ہے, یہ یقین ہونا کافی نہیں ہے. اقرار باللسان, زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, یہ بھی ضروری ہے, ایمان کے ارکان میں سے ہے. فرعون کو بھی تو دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. قرآن کہتا ہے وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. فرعون نے زبان سے انکار کیا لیکن دل میں فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. تو ہاں پبلک کے سامنے اقرار کرنے میں اگر جان کا خوف ہے کہ گھر والوں کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا, جان سے مار دیں گے, تو اکیلے میں اقرار کر لے. یعنی کلمہ شہادت زبان سے کہنا پڑے گا اس کو کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو اگر یہ الفاظ کہے تھے, بے شک چھپ کے کہے ہوں, اللہ سے کہے ہوں,
تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نکاح درست ہے۔ مفتی صاحب نے جب بھی مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے۔ براہ مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں چہرہ، اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا آپ اس کام کو فوکس کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو چہرے آتے رہیں آنے دیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، اس پہ میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے، اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، مل جائے گا آپ کو۔ اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے، وہ باندھی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، اس کو رسپیکٹ دیں آپ۔ لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ سربراہ ہے نا، تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، تو شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں آپ۔ سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے، مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے، وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، آپ وہ سن لیں۔ اور ایسے پرسنل نوعیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں، کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا، جو بد اخلاق ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے۔ کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے، کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا سی باتوں پہ، تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے۔ تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حیات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں، تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں؟ تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے، جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3 بچے بھی ہیں، 3-4 بچے بھی ہیں۔ اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اب آ کے بتا رہی ہے، تو اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی، اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے، باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہوں، یا عورتیں گواہی دیں، پھر ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں، اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں۔ بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا، شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں، تو ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں۔ قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے، ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں، اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جوا جائز نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جوا ہے، یہ ناجائز ہے۔